آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر ہوابازی جناب غلام سرور خان صاحب۔ بہت شکریہ غلام سرور خان صاحب، پہلی مرتبہ آپ جرگے میں تشریف لا رہے ہیں اور بدقسمتی سے کہ انتہائی برے وقت میں، جبکہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے PIA کے حادثے کی صورت میں۔ تو پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں اس پروگرام کے لیے کچھ تھوڑا سا ریسرچ کر رہا تھا، اس میں نے دیکھا کہ جو ایمریٹس ایئر لائن بن رہی تھی 1985 میں، تو اس کو پہلے 2 طیارے بھی ہم نے لیز کیے تھے اور ابتدائی ٹریننگ بھی ہمارے پائلٹس اور ہمارے ٹیکنیشین نے دی تھی۔ آج ایمریٹس دنیا کی بہترین ایئر لائن ہے اور PIA میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بدترین، لیکن حادثات کے لحاظ سے نمبر 1 پہ آ گیا ہے۔ ان کا 300 کے قریب فلیٹ ہے۔ ابھی تک ان کا ایک حادثہ ہوا تھا، اس میں بھی ایک انسان صرف مر گیا تھا، باقی سب انہوں نے بچا دیا تھا۔ ہم حادثات میں سب سے آگے ہیں۔ بطور وزیر آپ نے کیا محسوس کیا کہ PIA کی یہ زبوں کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ صافی صاحب، شکریہ اس بات پہ بھی کہ آپ نے یاد کیا اور پہلی دفعہ آپ سے ملاقات بھی ہو رہی ہے اور باضابطہ گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ ویلکم جی، آپ کی مہربانی۔ اور بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے آپ کا۔ دیکھیں، جہاز بھی وہی ہیں، ایمریٹس کے پاس بھی وہی ہیں، دنیا کے پاس بھی وہی ہیں اور ہمارے پاس بھی وہی ہیں۔ اور جہاز کی ایک لائف ہوتی ہے، اس کے ایک چیکس ہوتے ہیں، وہ بھی ڈاکومنٹڈ ہیں اور بر وقت ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ اور جو سمپلی میں سمجھ سکا ہوں کہ وجہ صرف ہمارا اپنا رویہ ہے کہ ہمارے کیئرنگ رویہ نہیں ہے، ہمارا کیئرلیس رویہ ہے ہمارا۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، روزمرہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں ہم اور آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی جائیں موٹر بائک کے لیے ہیلمٹ لازمی ہے۔ میں انڈیا گیا ہوں، ایک گھریلو خاتون اگر سودا سلف لینے جاتی ہے بازار تو وہ بھی سائیکل پہ ہیلمٹ لے کے جاتی ہے۔ وہ بچے کو اسکول سے لینے جاتی ہے تو بچے کا ہیلمٹ ساتھ لے کے جاتی ہے۔ تو ایک قانون ہے کہ اگر پہننا ہے تو کٹ بھی اس کے ساتھ، وداؤٹ کٹ اور وداؤٹ ہیلمٹ آپ موٹر بائک استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جو کلچر ہے ہمارا، جو ہمارا رویہ ہے، اور یہ ہمارا ایک سٹائل ہے کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور دوسرے سے بائک چلا رہے ہیں، ایک پہ فون سن رہے ہیں اور دوسرے پہ بائک چلا رہے ہیں۔ یہ اوورآل ایک ایٹیچیوڈ۔ لیکن اسی پاکستان میں موٹر وے پہ وہ ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے، یا اسی پاکستان میں پاکستان کے ایئر فورس کو دنیا کا بہترین ایئر فورس سمجھا جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے انتظام میں خرابی ہے۔ یقیناً جو بھی انفورسمنٹ ہے اس کی وہ پراپر نہیں ہے۔ اور پھر رویے دیکھیں، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بنیادی طور پہ میں نے جو محسوس کیا اور جس کا مجھے انتہائی دکھ بھی ہوتا ہے، سڑکوں پہ آپ دیکھیں کہ حادثات ہوتے ہیں، درجنوں لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بس میں ہیں، ٹرک میں ہیں، ویگن میں ہیں، اور بے احتیاطی کس کی ثابت ہوتی ہے؟ ڈرائیور کی۔ کیئرلیس ایٹیچیوڈ کس کا ہوتا ہے؟ ڈرائیور کا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان میں، مجھے نہیں یاد، میں پریکٹیکل آدمی ہوں، 50 سالہ میری پریکٹیکل لائف ہے، 40 پولیٹیکل ہے اور 50 سال سے میں دنیا داری کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ مجھے نہیں یاد کہ آج تک کسی بھی حادثے میں کوئی بھی ڈرائیور چالان ہوا ہو اور اسے سزا ہوئی ہو۔ روڈ ایکسیڈنٹس پہ کوئی ٹرک ڈرائیور ہے، بس ڈرائیور ہے، ویگن ڈرائیور ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے، 10 بندے اس نے مار دیے ہیں، دوسرے دن سپرداری ہوگی۔ لیکن یہ بھی ہے کہ آج تک جتنے بھی فضائی حادثات ہوئے ہیں، نہ ان کے رپورٹ سامنے آئیں۔ سر، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ سب سے زیادہ حادثات، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے کہ 70 سالوں میں سب سے زیادہ اگر حادثات ہوئے ہیں تو پاکستان میں ہوئے ہیں فضائی حادثات، اور سب سے کم رپورٹس آئی ہیں تو پاکستانی حادثات پہ، اور کبھی کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اگر رپورٹ آئی ہے تو وہ بھی مبہم،
کلیئرٹی کے ساتھ نہیں آئی. پہلی بات تو ہے کہ رپورٹ بہادر ہی کوئی نہیں کرتا. اگر رپورٹ ہائی ہے تو اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, وہ بھی مبہم ہے. اور اگر کہیں کو کسی کی ذمہ داری بھی فکس کی گئی ہے اور اس کے خلاف ایکشن نہیں ہے, یہ ساری وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد. تو یہ ابھی آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب بہت بہادر ہیں, کسی خوف کو ذہن میں نہیں لاتے, دیکھ کے شوگر انکوائری رپورٹ کو سامنے لے آئے ہیں. تو وہ شروع کر کے ثانیہ باولپور سے, جس میں صدر پاکستان اور آرمی چیف اس وقت کے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے, تو آپ لوگ ابھی آغاز کیوں نہیں کر دیتے کہ جتنی رپورٹس ہیں کم از کم وہ سامنے تو لے آئیں؟ دیکھیں جی, یہ جہاں تک اس معاملے کی سیریسنس ہے, اس پہ بڑا سیریس ویو بھی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا, عمران خان کا, اور کل انہوں نے 2 گھنٹے اس ایشو پہ میٹنگ, بریفنگ, ڈائریکشن. ٹھیک ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے پیچھے بھی 88 سے پہلے بھی حادثے ہوئے ہیں, 60s میں بھی ہوئے ہیں اور 50 میں بھی ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں. لیکن اگر ہم اپنے دور کی رپورٹ بر وقت لے آئیں اور جو رسپانسیبل ٹھہریں ان کے خلاف ایکشن لے لیں, تو میرا خیال ہے ایک سٹارٹ یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. نہیں, وہ تو ابھی تیار ہوں گی نا, یہ تو تیار ہو کے الماریوں میں سڑ رہی ہیں. دیکھیں نا, وہ رپورٹس آپ سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن میں نے کم از کم اپنے طور پہ کل میں نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں بھی میں نے کہا کہ ریسنٹ پاسٹ میں جو مجھے یاد پڑتا ہے, نزدیک کے بوجھا لائن کا واقعہ اسلام آباد میں ہوا تھا, جو مجھے یاد پڑتا ہے نزدیک کے ایئر بلیو کا واقعہ اسلام آباد میں ہوا تھا, جو مجھے یاد پڑتا ہے ریسنٹ, جو سب سے آخری ATR کا تھا جس میں جنید جمشید بھی شہید ہوئے تھے, جو چکوال سے فلائٹ آ رہی تھی. اس کے بعد کا بھی ایک واقعہ ہے جو کہ ہمارے دور کا واقعہ ہے کہ کرش لینڈنگ کی ایک خاتون پائلٹ نے گلگت کے اندر, وہ رپورٹ اور یہ رپورٹ, یہ بر وقت, آج تک کوئی رپورٹ بر وقت آئی نہیں, کوئی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی اور کسی رپورٹ پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو لیکن یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے اور یہ ہمیں ہدایات بھی کی گئی ہے اور ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے دور کی رپورٹس بھی بر وقت اور جلد از جلد. اپنی رپورٹ اس حادثے کی آپ کب تک سامنے لائیں گے؟ دیکھیں جی, جو پروویژنل رپورٹ ہے, ابتدائی رپورٹ, وہ 22 مئی کا یہ بدقسمت واقعہ ہے اور 22 جون کو میں نے کل پریس کانفرنس میں یہ کمٹ کیا ہے اس قوم کے ساتھ کہ پارلیمنٹ بھی ان سیشن ہوگی. 5 جون سے پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہو رہا ہے اور 22 جون کو ابتدائی رپورٹ اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمنٹ میں سبمٹ کریں گے. لیکن ابھی تک آج 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی, لواحقین رو رہے ہیں. وہ ایک خاتون کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, دل بھی لرز جاتا ہے, عرش کو بھی لرزایا ہوگا. اس میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ میں سلیم بھائی میں بالکل ریئلائز بھی کرتا ہوں اور بحیثیت انسان اپنے ان تمام بہنوں بھائیوں کے دکھ میں برابر کا شریک بھی ہوں اور دلی افسوس بھی ہے. اور امیجیٹلی میں نے وزٹ بھی کیا ہے, میں نے موقع بھی دیکھا ہے, ساری صورتحال سے آگاہی بھی ہوئی ہے. اب میتیں, باڈیز برے طریقے سے جلس گئی ہیں اور آپ فزیکلی انہیں پہچان نہیں سکتے اور اس کے لیے پھر ایک پروسیجر ہے DNA ٹیسٹ. لواحقین ان کا بلانا, ان کا جو بھی سیمپلز لینے ہیں, کیسے سیمپلز لینے ہیں. زیادہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈینٹسٹ سیمپل ہو تو وہ زیادہ ریلائبل یا کریڈیبل ہوتا ہے, لیکن یہ ڈاکٹرز لوگ بتا سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی لیکن حکومت سے تساہل اور غفلت بھی تو نہیں, اس میں کوئی غفلت بھی نہیں ہے, کوئی تساہل بھی نہیں ہے. دیکھیں اس میں تو ایک ایڈیشنل فیسلٹی واقعہ سندھ میں ہوا ہے, کراچی میں ہوا ہے. کراچی انسٹیٹیوٹ, ہیلتھ انسٹیٹیوٹ اس پہ ایگزامن بھی کر رہا ہے. سندھ گورنمنٹ فلی کوآپریٹ بھی کر رہی ہے, ذمہ داری بھی پوری کر رہی ہے. لیکن اسی مشکل کو سمجھتے ہوئے ایڈیشنل ایک میڈیکل ٹیم لاہور سے بھی بھیجی گئی ہے, 4 ڈاکٹرز کی ٹیم ایک لاہور سے بھی بھیجی گئی اور پھر NDMA کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا کہ کم از کم لوگوں کا یہ درد